الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ قصص الانبیاء کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا، اور آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں اور اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور یہ قصص جو ہیں یہ حقیقت اور سچ پر مبنی ہیں، اور جتنی خبریں یا جو معلومات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں اور عدل پر مبنی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اللہ رب العزت کے جتنے کلمات ہیں وہ سچ بھی ہیں اور عدالت پر مبنی بھی ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی خبریں اور معلومات ہوتی ہیں ان کا معیار پرکھنے کا یہی ہے کہ کیا وہ سچ ہے اور پھر کیا وہ عدالت پر مبنی، انصاف پر مبنی باتیں ہیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء آپ یہ کہہ لیں کہ اسلامی شریعت اور اسلام کو سمجھنے والے جتنے بھی علماء ہیں یا مغرب کو سمجھنے والے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مساوات کا دین نہیں ہے بلکہ عدل کا دین ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کیونکہ آج کی دنیا جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسانوں کو حقوق جو ہیں وہ برابری کی سطح پہ دو۔ برابری نہیں ہے بلکہ اسلام کہتا ہے کہ انسانوں کو اگر حقوق ملیں تو وہ عدل پر مبنی ہوں، یعنی مرد ہے اور عورت ہے تو ان دونوں کو حقوق ملیں گے تو عدالت اور انصاف کے اوپر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ڈاکٹر ہو اور ایک بندہ مزدور ہو، دونوں کی مزدوری ایک جیسی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ ایک بندہ جاہل ہو اور ایک بندہ انجینئر ہو اور دونوں کا کام ایک ہو، دونوں کے حقوق ایک ہی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے اور عالم دین ہے اور دوسرا بندہ ان پڑھ ہے، دونوں کی رائے کی حیثیت ایک ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح مرد اور عورتوں کے جو حقوق ہیں اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں کی برابر نہیں ہو سکتی۔ مرد کے اپنے کام ہیں اور ان کے اپنے حقوق ہیں، اسی طرح عورتیں جو ہیں ان کی جو تخلیقی بناوٹ ہے، جو پیدائشی بناوٹ ہے وہ اپنے لحاظ سے ایک مختلف حیثیت ہے، اور اسی وجہ سے ان کے حقوق بھی مختلف ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مساوات کا دین نہیں ہے، جس طرح آج کی پڑھی لکھی اور جدید مخلوق کہتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ مساوات کا دین ہے۔ مساوات کا نہیں، عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، یعنی جس انسان کو جتنا حقوق ملنے چاہیے تھے عدالت پر مبنی اسلام نے وہ حقوق دیے، اور جس طرح مرد کو حقوق ملنے تھے ویسے دیے اور جس طرح عورت کو ملنے تھے وہ ویسے حقوق دیے۔ ایک مزدور کو جتنی ذمہ داری اور اس کے جتنے کام تھا وہ دیا، اور اسی طرح ایک پڑھا لکھا انجینئر، ڈاکٹر اور دوسرے مطلب وہ ہیں وہ ان کو دیا۔ اسی طرح جاہل کی ایک اپنی حیثیت ہے اور ایک پڑھے لکھے انسان کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے آج کا جو آپ سمجھ لیں ایک جاہل یا جدید دور کی جو مخلوق ہے ان کا مقابلہ اسلام کے ساتھ ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ مخلوق خالق کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مساوات ہونی چاہیے انسانوں میں، لیکن اسلام کہتا ہے مساوات کا تصور کوئی تصور نہیں۔ ہاں بعض چیزوں میں ہوتا ہے لیکن اکثر جو ہے وہ عدالت پر مبنی ہے، یعنی عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے کہ مرد کی ذمہ داریاں اس کی اپنی، اس کے خد و خال اور تخلیق کے لحاظ سے، اور اسی طرح عورت کے خد و خال اور اس کی تخلیق اور اس کی ذمہ داریاں اپنی اور اس کے حقوق اپنے۔ اسی طرح یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں، نیک اور اچھا برا برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں۔ اسی طرح یعنی اچھے اور برے اور ہر ایک چیز کے اندر تمیز، لیکن جمہوریت اور اس قسم کے دوسرے مخلوق جو آج کا جدید مغربی تہذیب ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسانوں میں مساوات، یہ بات غلط ہے۔
یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان یہ انسان جو ہیں وہ آج مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اللہ تعالیٰ جو باتیں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اپنے انبیاء پیغمبروں کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے، تو وہ سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور دوسرا عدالت پر مبنی ہے۔ تو آج ہم اسی طرح یوسف علیہ السلام کا جو قصہ آپ ساتھیوں کو سنانے جا رہے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کے روشنی میں جو احادیث کے اندر موجود ہیں، واقعات اور تفصیل موجود ہیں، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نام ہے وہ تقریباً 26 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اور سورہ یوسف جو ہے اللہ رب العزت نے پورا قصہ جو ہے یہ بیان فرمایا، تو یہ نازل کیوں ہوئی اور کس وقت ہوئی؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا آخری حصہ تھا، یا پھر ہجرت کے بعد ابتدائی حصے میں یہ سورہ جو تھی وہ نازل ہوئی۔ تو اس وقت کے حالات، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کا ابتدائی حصہ تھا، مکی دور کا آخری حصہ تھا، وہ انتہائی یعنی مشرکین کی طرف سے خطرناک تھا، اور سازشیں کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے قتل کرنے کی سازشیں اور مسائل اور تکلیفیں، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں بڑھ گئی تھیں۔ اور دوسری طرف اگر مدینہ میں تھے تو تب بھی ایسا مسئلہ تھا، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ آپ یہ سوال پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل مصر کی طرف کیسے گئے یا کیوں گئے تھے۔ اب یہ ساری تفصیل جو تھی بنی اسرائیل کی کہ وہ مصر میں کیوں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، یا مطلب یہ کہہ لیں کہ عرب کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یہود و نصارہ جانتے تھے، تو یہ مکمل تفصیل جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی۔ تو ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوگا، اگر پتہ نہیں تو پھر ان کا سارا مسئلہ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ وہ ہم جھوٹا قرار دے دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت وہ ساری کی ساری سورہ یوسف جو ہے وہ نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے چلے گئے۔ تو یہ ایک اس کے سارے سورہ یوسف کی جو آیات ہیں یا جو پورا قصہ ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی طرف یہ جو مطلب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر ان کو سنایا، تو وہ بھی سازشیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم بھی سازشیں کر رہے ہو، اور یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ سازش کی تھی، اور دیکھو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور تمہارا بھی وہی حال ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنے حکم پہ، اپنے امر پہ جو ہے وہ غالب ہے۔ اس سورت کے بنیادی جو تھے وہ دو مقصد تھے۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، جس طرح انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر کی طرف کیوں گئے تھے یا کیسے گئے تھے، تو صاف ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا تو نہیں تھا، اور مشرکین مکہ بھی نہیں جانتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا بتایا تو ایک نبوت اور صداقت کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ دوسرا، ان کے سوالوں کے جوابات اس میں تھے کہ مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ جو سازش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ناکام بنا دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ مبارکہ جو یہ نازل فرمائی، تو یہ پورے کے پورے وہی حالات تھے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ حالات تھے ابتدا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی تنگ کیے گئے، سازشیں کر رہے تھے مشرکین مکہ،
اور قتل پہ اور یہ سارا کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ نازل فرمائی تو بتانے کا مقصود یہ تھا کہ جس طرح تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مسائل اور سازشیں سارا کچھ کر رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور مکہ کو فتح کریں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد یعنی 10 سال بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مکہ فتح کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اور اس وقت جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ آج تو مطلب ہم سے انتقام لیا جائے گا، وہ سارے مسائل بھی ہم کیا کرتے رہے، وہ ساری باتیں سوچتے رہے کہ ہمارے ساتھ آج کیا ہوگا۔ ہر بندہ جو ہے وہ مشرک جو تھا وہ پریشان تھا۔ لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل بے عینی ہی وہی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے کہ جب تم لوگوں نے میرے اوپر ظلم اور زیادتی اور قتل کرنے کی اور میرے باپ سے جدا کرنے کی اور ساری یہ سازشیں تم نے کی تھیں، میں آج ان ساری چیزوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا، فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہی بات کروں گا آج جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ تو اس سورہ کے اندر مختلف جو ہیں وہ حکمتیں اور عبرتیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ ہم بنیادی طور پر مختصر طور پر ہم ذکر کریں گے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمان کے لیے کون سی عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ اور موجود ہیں جو علماء نے اپنی تفسیروں کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اور اسی طرح شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ جو عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کی تفسیر اور انہوں نے بھی وہ ساری چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ اسحاق علیہ السلام اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جس طرح ہم نے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے کے اندر آپ ساتھیوں کو بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے جو ہیں وہ 12 بیٹے تھے، لاوی، شمون، یہودا اور سارے، اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام 2 بھائی تھے اور باقی دوسرے تھے، اور 4 بیویوں سے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا 2 بھائی تھے یعقوب علیہ السلام کے، عیسو اور اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب اور عیسو، اور عیسو جو تھا وہ بڑے تھے اور یعقوب علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے ماموں کی طرف وہ چلے گئے، لابان کی طرف جو حبران کے علاقے میں موجود تھے، اور وہاں جا کے ان کے ماموں کی 2 بیٹیوں سے شادی کی، بہنیں تھیں۔ تو اس وقت شریعت کے اندر یہ قانون موجود تھا کہ 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں آ سکتی تھیں، تو باپ نے دونوں کو لونڈیاں دیں۔ تو اس طرح 4 بیویاں جو تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور 12 بیٹے، اور ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا جو کردار اور جو سیرت اس سورہ کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت نے ایک تو یہ بات بتائی کہ ایک طرف تو انبیاء کا کردار ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے انبیاء، ان کا ایک یہ سیرت اور کردار، ان کا ایمان، اتقان، یقین، اعتماد، بھروسہ اور اللہ پر، ان ساری چیزوں سے یعنی ایمان کی وجہ سے جو سیرت اور جو کردار پیدا ہوتا ہے، ایک چیز تو یہ۔ دوسرا کردار ہے یعنی عزیز مصر کا، اس کی بیوی کا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، اور جو قافلہ تھا نکالنے والا کنویں سے وہ، اور بیگمات مصر تھے اور حکام مصر، یہ سارے ان سارے لوگوں کا ایک طرف کریکٹر، کردار اور سیرت ایک طرف یہ تھی۔ قرآن مجید یہ ساری چیزیں بتا کے انسان کے دماغ پر یہ سوال چھوڑتا ہے کہ دیکھو کہ انبیاء جو تھے وہ اللہ پر ایمان اور یقین اور اعتماد اور بھروسہ ان کا،
تو اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کیسے بنی، ان کا کردار اور کریکٹر کس طرح تھا، اور دوسری طرف جہالت اور شرک اور یعنی گمراہی اور گناہ اور یعنی آپ سمجھیں مادیت کی تمنا، آرزو اور خواہشیں، یہ ساری چیزیں ان کے کردار کو کس طرح بنا دیا، ان کا کردار کس طرح تھا۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تم دیکھ لو کہ انبیاء کا کردار صحیح تھا یا پھر ان لوگوں کا کردار جو حکمران تھے، جو شہوت پرست تھے، جو مادہ پرست تھے، جو شرک کے اندر مبتلا تھے، ان کی سیرت اور کردار انسانوں کے لیے بہتر ہے یا پھر انبیاء کی جو سیرت اور کردار اور زندگی وہ بہتر ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں، آج کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے، انسانوں کی نسلوں کے لیے، انسانوں کے تمام معاملات کے لیے وہ اصول اور ضوابط بہتر ہیں جو انبیاء کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یا پھر زندگی کے وہ اصول اور ضوابط اور قانون بہتر ہیں جو دنیا دے رہی ہے۔ یعنی آپ اگر شارٹ کٹ کہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے قانون اور ضوابط زندگی کے بہتر ہوتے ہیں، یا پھر مخلوق کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط اور قانون زندگی کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن جو ہے وہ انسانوں کے اوپر سوال یہ چھوڑتا ہے کہ ایک طرف انبیاء کی سیرت ہے اور دوسری طرف عزیز مصر ہے اور اس کی بیوی ہے اور بیگمات مصر ہیں، اور دوسرا یعنی وہ سارے قافلہ تھا اور تجار تھے اور پیغمبر اور نبی اور رسول کو بیچنے والے تھے، بھائی تھے، وہ سارا کریکٹر اور سیرت دوسری طرف، یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی زندگی اور دوسری طرف انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی زندگی، وہ بہتر ہے یا انبیاء کی؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں انبیاء والی جو زندگی ہے، جو اصول اور ضوابط ہیں، جو معاملات ہیں، جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، وہ سب سے بہترین زندگی ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی یہی ہے، آج انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کی دیے ہوئے قوانین سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، من چاہی زندگی، جس طرح ہم چاہیں ویسے زندگی گزاریں گے تو پھر وہ تباہی اور بربادی اس کے لازمی اس نے آنا ہے، کیونکہ جو مخلوق بھی، جو چیز بھی اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے وہ نہیں بچتی۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کا یہ جو جسم ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مخلوق کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے تو نہ اس کے جسم نے بچنا ہے، نہ اس کی زندگی نے بچنا ہے، نہ اس کے گھر نے بچنا ہے، نہ عزت کا پتہ، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا۔ تو ہمیشہ وہ انسان اور مسلمان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے خالق کی پہچان کرتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے۔ دوسری بات یہ اس سورہ کے اندر کہ اللہ رب العزت جو کام کرنا چاہتا ہے مخلوق اس کام کو نہیں روک سکتے۔ مخلوق ہر اس انسان کو اور ہر اس اصول اور ضابطے، عقیدے اور ایمان کو روکنا چاہتی ہے جو عقیدہ، جو ایمان، جو سوچ ان کی خواہشات پر ضرب لگائے۔ اور ہر انسان جانتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر جب ضربیں لگیں تو انسان چاہتا ہے کہ یہ اصول اور ضابطے توڑ دے اور ان قوانین اور ان انسانوں کو جو سچ بولتے ہیں، جو خالق اور مالک کی پابندی اور حدود اور قیود میں رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کر دیں تاکہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو انسان جو ہے ان کو روکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے امر پہ غالب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا پھر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہی انسانوں سے جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں یا اسلامی شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہی کی تدبیر کے ذریعے اپنے
اس پیغمبر کو، نبی اور رسول کو اپنے اصولوں اور ضوابط اور قوانین کو جگہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ایک عظیم مقام عطا کرتے ہیں۔ انہی کی سازشوں سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرماتے ہیں، اور وہ انسان سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف جو ہے ایک بہترین سازش کر رہے ہیں، اچھی سازش کر رہے ہیں، اگر یہ سازش ہماری کامیاب ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم جتنی تدبیریں کرو میں تمہاری تدبیروں کو الٹ کے کام وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اور ایسے ہی ہوا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے باپ کے دل کے اندر اپنی محبت کو زیادہ پیدا کریں، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا ہم ان کو قتل کر دیں یا کنویں میں ڈال دیں۔ اور وہ تدبیر کر رہے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو والد محترم سے جدا کر دیں گے، مار دیں گے کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی کہ تم کنویں میں ڈالو، قافلہ آئے، وہ لے جائے مصر، وہ بکیں اور وہ عزیز مصر کے گھر جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یعنی مقام اور مرتبہ اور پھر حکومت دے دی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح اب دیکھیں مصر کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ سازشیں کر رہی تھی کہ میں قید کر دوں گی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، سارا کچھ قید ہونے کے وہ ساری سازشیں کر رہی تھی، اس کی سازشیں اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کی تدبیر اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ جیل میں جاتے نہ، وہ خواب آتے نہ، وہ ان کی تدبیر بتاتے نہ، وہ توحید سکھاتے نہ، پھر جیل کے بعد واپس آنے پر وہ ساری عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ پھر معذرت کرتی نہ، معافی نہ مانگتی، وہ ساری چیزیں نہ ہوتی، اور حکومت اس طرح، یعنی اللہ کا تدبیر ہے وہ اللہ کی تدبیر مخلوق کے وسائل، اسباب، ذرائع، عقول، سمجھداری اینڈ انٹلیکٹ پر، ہر ایک چیز پر غالب ہے، اور پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تیسرا اس میں یہ سبق ہے کہ اگر ایک مسلمان پاک مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ وسائل اور ذرائع اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیے، شریعت یعنی شریعت کی حدود کے اندر رہ کے ایک مسلمان کوشش کرے، یعنی تگ و دو کرے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے پاک یعنی عزائم کے لیے، اسلامی شریعت کی حدود کے اندر۔ اگر رزلٹ نہیں نکل رہا، اگر نتیجہ نہیں نکل رہا، مسلمان کو ان حدود کو کراس نہیں کرنا، ان اصولوں کو کراس نہیں کرنا جو شریعت نے بتایا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ اور یقین کرنا ہے، توکل کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے دیکھیں، یوسف علیہ السلام قید کے اندر جب چلے گئے اور 8 سال یعنی قید کی مدت مقرر نہیں تھی، 8 سال تک وہ قید کے اندر رہے، یہ نہیں سوچا کہ میں اگر یہاں چلا جاؤں گا کیا ہوگا، پھر حکومت کیسے کچھ بھی نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط، صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ جی، قید کے اندر چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان، اس کے مقاصد بڑے پاکیزہ ہیں، اچھے ہیں اور اسلام کے لیے اور دین کے لیے، تو پھر اس کو طریقہ کار جو ہے وہ بھی اسلامی شریعت سے لینا ہے، اور جب وہ تگ و دو محنت کرتا ہے تو پھر اس کے رکاوٹیں، مسائل، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں کچھ بھی آتی ہیں، وہ اب ان شریعت کی حدود سے باہر نہ جائے بلکہ صبر کرے، رزلٹ اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک اس سورہ مبارکہ سے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اپنی پوری زندگی میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے۔ ہم اس قصے سے پورے قصے میں ہم دیکھیں کہ ابتدا سے لے کر آخر تک یوسف علیہ السلام کا توکل، کنویں میں نکلنا، بکنا، غلام بننا، یعنی غلامی جو ہے ہر انسان جانتا ہے کہ اس وقت کی غلامی کا مطلب کیا ہوتا تھا، بکے، غلام بنے، غلامی کی صورتحال ہے، اور پھر غلامی کے بعد جو ہے وہ عزیز مصر وہ امتحان ہے، اور پھر اس وقت پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکتا، پھر قید میں، پھر وہاں اعتماد اور بھروسہ، پھر قید سے نکلتے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی صورتحال تھی، انہوں نے بھی کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، اور صبر جمیل، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جو ہے بڑے بڑے انعامات دیے۔
اور جس طرح آپ حضرات کو پتہ ہے کہ صبر کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر، یعنی اطاعت کریں گے، جو مسائل، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانی، ان پر صبر، لیکن اطاعت کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گناہوں کو، غلط راستوں کو چھوڑنے کے اوپر صبر، کہ دوبارہ ان کی طرف جانا نہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر صبر، یعنی جو رزلٹ آئے، جو نتیجہ آئے، جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، راستہ ہمارا صحیح، سوچ صحیح، اور آگے جو رزلٹ آتا ہے اس تقدیر پہ، اس کے اوپر جو ایمان لانا، یہ صبر ہے۔ اور پھر جب وہ صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ہم جو انعام دیتے ہیں وہ کسی اور کو ہم نہیں دیتے۔ ایک آخری جو چیز ہے، سب سے بڑا سبق جو ہے اس قصے سے، وہ یہ کہ مسلمان کو اپنی پوری زندگی کے اندر اخلاق ہاتھ سے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور اخلاقی طاقت جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے، ایک مسلمان اکیلا اخلاق کے ذریعے اپنے سیرت اور کردار کے ذریعے پورے ملک کو رام کر سکتا ہے، جیت سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان سچائی پر کبھی کمپرومائز نہ کرے، سچائی، دیانت، امانت، صداقت، شرافت اور مطلب یہ سارے جو خوبیاں ہیں ایک مسلمان کی، اور جو ایک مسلمان کا زیور ہے، وہ کبھی بھی ان کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نہ جانے دے، تو پھر یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے اندر وہ ترقی نہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب کردار ایسا ہو تو پھر کردار دیکھ کے انسان، لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے مطلب کہیں بھی کسی حالت میں، چاہے غلام تھے، چاہے قید میں تھے، یا قید کے بعد آئے، یا پھر نبوت اور رسالت یا حکومت ملی، بھائی جو ہے وہ سامنے آئے، اور اس سارے ان سلسلوں میں اور سارے ان واقعات کے اندر کردار اور سیرت کو جو ہے، ایک بلند اخلاق کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور یہی لب لباب ہے مسلمان کی زندگی کا، کہ مسلمان کی زندگی سے اخلاق کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ ترقی ایک مسلمان اخلاق کے اندر کرے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، اور پھر انسانوں کے ہاں بھی وہ انسان مشہور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا، اور پھر پورے مصر کی ان کو حکومت ملی۔ تھوڑا سے یعنی یوسف علیہ السلام کے متعلق بائبل کے مطابق، کہ یوسف علیہ السلام 1906 قبل المسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی 2 صدیاں آپ کہہ لیں، یعنی 2000 سال کہہ لیں، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ بائبل کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب کنویں کے اندر ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 17 سال تھی، اور جس کنویں کے اندر ڈالا گیا وہ 2 تن یا موجودہ دوثان جس کو کہا جاتا ہے وہ علاقہ، اس کے قریب وہ کنواں موجود تھا، اور جس قافلے نے نکالا تھا وہ اردن، مشرق کی طرف سے، مشرق اردن کی طرف سے وہ قافلہ آ رہا تھا اور مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکالا، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو حکمران تھے مصر کے اوپر، وہ ان کو امالیک کہا جاتا تھا، اور اس وقت ان کی جو ہے مصر کے اوپر قبضہ تھا اور ان کی جو ہے حکومت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17 اور 18 سال کی عمر میں کنویں میں اور مصر میں جو ہے وہ پہنچے، اور 3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، اور پھر 8 یا 9 سال جیل میں رہے۔ 30 سال کی عمر میں مصر کے حکمران بنے، اور 80 سال تک مصر کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرتے رہے۔ یہ بائبل کے مطابق اعداد اور شمار ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ اس طرح، یعنی 2000 سال قبل المسیح پیدا ہوئے، 17-18 سال کی عمر میں کنویں میں، پھر مصر میں، پھر 3
سال عزیز مصر کے گھر کے اندر، اور پھر 8 یا 9 سال جو ہے وہ قید کے اندر، پھر 30 سال کی عمر میں حکمران بنے، اور پھر 80 سال تک جو ہے وہ کیا ہوئے، مطلب حکومت کی۔ اور اپنی وفات کے قریب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی وہاں لے جایا جائے جہاں میرے آباء و اجداد کی یعنی آخری آرام گاہ ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جہاں پہلے موجود تھے، تو وہاں یعنی جس کا آج کل کے دور کے اندر الخیل یا الخلیل کے نام سے وہ علاقہ جو ہے مشہور ہے، تو یوسف علیہ السلام کو بھی وہاں لے جایا گیا اور وہاں بعد میں دفن کیا گیا۔ تو یہ مختصر تھوڑا سا ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلقہ تھیں۔ آئندہ آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ سارا قصہ جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔